بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کا درد ہو تو نیم گرم سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر متاثرہ جگہ پر مالش کرے۔ یہ خون کی روانی بڑھا کر درد میں کمی لاتا ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور دار چینی ملا کر دن میں 3 بار پی لیں۔ یہ سادہ نسخہ سانس کی نالی کھولتا ہے اور زکام کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو پیاز کا رس ناریل کے تیل میں ملا کر ہفتے میں 3 بار لگا لیں۔ پیاز کے اجزاء بالوں کی جڑوں کو طاقت دیتے ہیں۔ ناظرین، قبض کی شکایت ہو تو رات کو سوتے وقت گڑ کے ساتھ نیم گرم پانی پی لیں۔ یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے اور صبح کو سکون بخشتا ہے۔ ناظرین گرامی، نیند نہ آتی ہو تو رات سونے سے پہلے 1 کیلا کھائیں اور دودھ پی لیں۔ نیند اور قدرتی ہارمون بننے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر دانے ہوں تو سندل کی لکڑی گھس کر عرق گلاب میں ملا کر لگائیں۔ یہ جلد کی جلن کم کرتا ہے اور دانتوں کو خشک کرتا ہے۔ ناظرین، بچوں کا قد نہ بڑھے تو روزانہ صبح خالی پیٹ بادام اور 1 چمچ شہد دیں۔ قدرتی پروٹین اور کیلشیم قد میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو تو گاجر کا رس دن میں 1 بار ضرور پئیں۔ وٹامن اے آنکھوں کو توانائی دیتا ہے۔ ناظرین، اگر معدہ خراب ہو تو اجوائن، کالا نمک اور لیمو ملا کر کھانے سے پہلے چبا لیں۔ یہ ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور گیس کو ختم کرتا ہے۔ جھریاں زیادہ ہوں تو انڈے کی سفیدی اور لیمو کا رس ملا کر اپنے چہرے پر لگا لیں۔ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کے چہرے کی عمر کم دکھاتا ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو سونف اور مصری ابال کر روز پئیں، یا یہ پھیپھڑوں کو کھولتا ہے اور بلغم کو صاف کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو دن میں 2 بار لونگ چبائیں۔ یہ منہ کو خوشبودار بناتی ہے اور بیکٹیریا ختم کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، جسمانی کمزوری ہو تو صبح نہار منہ خالص شہد اور زعفران استعمال کریں۔ یہ توانائی میں اضافہ اور مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اگر گھبراہٹ ہو تو تلسی کے پتے روز چائے یا قہوہ بنا کر پئیں۔ ذہنی سکون دیتے ہیں اور ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو ملتانی مٹی کو ٹھنڈے پانی میں گھول کر ہاتھ پاؤں پر لگائیں۔ یہ جسمانی حرارت کم کرتی ہے۔ زخم دیر سے بھرے تو ہلدی اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ یہ جراثیم مارتی ہے اور جلد کو تیزی سے بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، خراٹے آتے ہوں تو رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل ناک کے نتھروں میں لگائیں۔ سانس کی نالی نرم ہو کر خراٹے کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو نیم کے پتے پیس کر شہد میں ملا کر صبح دیں۔ کیڑوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ سردیوں میں خشک کھانسی ہو تو انجیر کو دودھ میں پکا کر دیں۔ گلا نرم ہوتا ہے اور آپ کو کھانسی میں آرام آتا ہے۔ ناظرین گرامی، دل کی گھبراہٹ ہو تو الائچی کا کہوہ پینے سے آپ کے دل کی دھڑکن کو سکون ملتا ہے۔ چہرے پر میل ہو تو بیسن، دودھ اور ہلدی ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ جلد صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ ناظرین،
بخار نہ اترے تو پودینہ، سونف اور دھنیا ابال کر کہوا دیں، بخار میں آرام آتا ہے اور پسینہ لاتا ہے۔ ناظرین، ناک بند ہو تو اجوائن کو کپڑے میں باندھ کر سونگھیں، سانس کی نالی کھلتی ہے۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ، ریٹھا اور شیکاکائی کا پانی لگائیں، یہ بالوں کو قدرتی رنگت دیتا ہے۔ ناظرین، یادداشت اگر کمزور ہو تو بادام، کشمش اور کھجور کا شربت روز پیئیں، دماغی طاقت بڑھتی ہے۔ جلدی غصہ آئے تو پانی میں تخم ملنگا ڈال کر پیئیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو تو لہسن خالی پیٹ کھائیں یا دودھ میں ابال کر پئیں، خون کی روانی درست کرتا ہے۔ ناظرین، سانولا پن اگر ختم کرنا ہو تو کچے آلو کا رس چہرے پر لگائیں، آپ کی جلد صاف اور روشن ہونے لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر صبح پی لیں، چربی گلتی ہے اور میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوں تو آلو کا رس نکال کر روئی سے روز لگاؤ، جلد ٹھنڈی ہوگی اور حلقے رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین، موسم کی الرجی ہو تو روز صبح شہد میں دار چینی ملا کر چٹکی بھر کھائیں، قوت مدافعت بڑھے گی اور الرجی کا اثر کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہونٹ پھٹتے ہوں تو ناریل کے تیل میں موم ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، نرم و ملائم ہونٹ اور مستقل حفاظت ملے گی۔ ناظرین، پیروں میں جلن ہو تو ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر پاؤں بھگوئیں، جلن، تھکن اور بطینوں کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، کھانسی روکنے کے لیے چائے میں تلسی کے پتے اور شہد ڈال کر پئیں، قدرتی کھانسی کا شربت بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تیز بخار ہو تو پیاز کے قطلے پاؤں کے تلووں پر رکھ کر موزے پہن لیں، جسم کی حرارت جذب ہوگی اور بخار کم ہوگا۔ دھوپ میں جل جائے تو دہی میں کچا دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد کو ٹھنڈک ملے گی اور جلنے کا اثر کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ناک سے خون آتا ہو تو لیمو کا رس انگلی پر لگا کر ناک میں لگائیں، خون بند ہو جائے گا اور نرمی بھی آ جائے گی۔ دست روکنے کا دیسی علاج دہی میں سونف اور چٹکی بھر نمک ڈال کر کھائیں، معدہ سنبھل جائے گا اور دست رک جائیں گے۔ ناظرین، منہ کے چھالے ہوں تو ناریل پانی دن میں 2 بار پی لیں، چھالے جلدی بھر جائیں گے اور منہ کی گرمی کم ہوگی۔ پھوڑے پھنسی نکل آئیں تو میتھی اور پتوں کا لیپ کر کے لگائیں، سوجن اترے گی اور زخم جلد خشک ہو جائیں گے۔ ناظرین، بالوں میں اگر خشکی ہو تو دہی میں لیمو ملا کر سر پر لگائیں، 2 بار کے استعمال سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، پیشاب میں جلن ہو تو سبز الائچی ابال کر اس کا پانی پئیں، جلن کم ہوگی اور آپ کی نالی صاف رہے گی۔ ناظرین گرامی، دل کی تیز دھڑکن ہو تو ارک گلاب اور سونف کا شربت پئیں، یہ آپ کے دل کو ٹھنڈک اور سکون دے گا۔ معدے میں تیزابیت ہو تو چاول کا پانی چھان کر دن میں 2 بار پی لیں، معدے کی تیزابیت میں کمی آئے گی اور آپ کا معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ ناظرین، بچوں کو بھوک نہ لگے تو اجوائن کو نمک کے ساتھ چٹائیں، وہ
کھلیں گے اور ہاضمہ بھی بہتر ہوگا۔ ناظرین، پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غسل کریں، جسم ہلکا ہوگا اور آپ کے کھچاؤ میں نرمی آئے گی۔ ناظرین گرامی، دانتوں پر پیلاہٹ ہو تو بیکنگ سوڈا میں لیمو کا رس ملا کر برش کریں، آپ کے دانت چمک جائیں گے اور صفائی بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کا دل گھبرائے یا آپ کو بے چینی ہو تو کیلا اور شہد ملا کر کھائیں، نرمی، توانائی اور سکون بیک وقت ملے گا۔ لہسن کے جوے کو نمک میں لپیٹ کر دانت کے نیچے رکھیں، یہ جراثیم مارے گا اور آپ کے دانت کے درد کو منٹوں میں ختم کرے گا۔ ناظرین گرامی، لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں، لونگ قدرتی پین کلر ہے، فوراً آپ کو سکون ملے گا۔ پودینے کا کہوا بنا کر نیم گرم غرارے کریں، سوجن کم ہوگی اور آپ کو ٹھنڈک سے آرام آئے گا۔ ناظرین گرامی، نمک اور ہلدی کو پانی میں ملا کر دانتوں پر ملیں، یہ جراثیم کش نسخہ ہے جو کیرر کو روک دیتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا ٹکڑا دانتوں پر رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں، قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، ورم میں بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، تل کے تیل کو گرم کر کے دانتوں پر روئی سے لگائیں، درد میں فوری آرام آتا ہے اور انفیکشن کو کم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، میٹھا سوڈا اور پانی ملا کر غرارے کریں، منہ کی بدبو، درد اور بیکٹیریا تینوں ختم ہوں گے۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے، پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ ناظرین، بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رکھتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے آپ کا بخار اتر جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ ناظرین گرامی، اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے آپ کے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے ہمیشہ مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، اجوائن کی دھونی لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان لوگوں کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں موجود ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے، آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بھرا ہوا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، آپ کے جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھنے ہوئے چنوں کا استعمال لازمی اپنی خوراک میں کریں۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم میں سے ہر قسم کی خارش، کھجلی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی
ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں، خارش اور الرجی ٹھیک ہونے لگیں گی۔ اس لیے نیم کے پتوں کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں لازمی کریں۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو یہ گھریلو نسخہ ضرور آزمائیں۔ سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم کریں اور ناف کے چاروں طرف اور کمر کے نیچے دن میں 2 بار ایسا کریں۔ یہ تیل اندرونی نسوں پر اثر کرتا ہے اور آپ کو پیشاب بار بار آنے کی پریشانی کو دھیرے دھیرے ختم کرتا ہے۔ اس لیے سرسوں کے تیل کا استعمال لازمی کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو نیند کم آتی ہو تو رات کو دودھ میں کھجور ابال کر پئیں۔ یہ آپ کے دماغ کو راحت دے گا اور گہری نیند آئے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔